اور اس کا اجر ہو جاتا ہے، بلکہ لوگوں کے اندر بھی اس کی عزت جو ہے وہ بچ جاتی ہے، اس کا تقوی اور اس کی پرہیزگاری اور اس کی جو ہے نیکی، اس پہ کوئی حرف جو ہے نہیں آتا، اور اس پر کوئی انگلی اٹھا کے نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو ہے یہ تو پرواہ نہیں کرتا اور سوچتا ہی نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، جو مشتبہ چیزیں ان کو بھی یہ آخر کر لیتا ہے۔ ومن وقع فی شبہات وقع فی الحرام، اور جو شبہات ہیں مشتبہ چیزوں میں جن کے بارے میں اسے شک تھا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، ان میں پڑ گیا یا ان کے قریب چلا گیا تو وہ تو بالکل وہ تو حرام میں پڑ گیا، کیونکہ وہ تو اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو گویا وہ پڑ گیا یا پڑ جائے گا۔ جب ایک قدم وہ اس طرف چل پڑا تو دوسرا قدم پھر اسی طرف اٹھے گا۔ کالراعی یرعی حول الحمى یوشک ان یرتع، بالکل اسی طرح سے جیسے ایک چرواہا ہے، اس کے پاس جو ہیں اس کی بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ حما ہوتی تھی، اب بھی ہیں، وہ جو بادشاہوں کے لیے اپنی جگہ ہوتی ہیں، حکمرانوں کے لیے وہ چراگاہیں ہوتی تھی جن میں کوئی دوسرا شخص جو ہے اپنا جانور نہیں چرا سکتا تھا۔ تو جو شخص حما وہ شاہی چراگاہیں جو ہیں ان کے قریب اپنے لیبر کو لے جائے گا، بالکل ممکن ہے اور کچھ دور نہیں ہے کہ کوئی اس کی جو بکری ہے، کوئی اس کی جو گائے ہے، کوئی اس کی جو بھیڑ ہے وہ اس چراگاہ کے اندر چلی جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کا نتیجہ وہ بھگتے گا۔ الا وان لکل ملک حما، سنو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ، ایک محفوظ جگہ ہوتی ہے جس میں کوئی دوسرا شخص جو ہے اپنی بھیڑ بکریوں کو چرا نہیں سکتا، وہ اس کے لیے خاص ہوتی ہے، اس کو کسی میں داخل کرنے کا جو ہے وہ اس کو اذن نہیں ہوتا۔ الا ان حمى اللہ محارمہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی چراغ جو ہے یہ مادی چراغ نہیں ہے جہاں گھاس ہو یا درخت ہو یا اس طرح کی چیزیں ہوں جانوروں کے چلنے کے لیے، بلکہ اس کی جو محفوظ جو اس کی ہوئی جگہ وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ تو اب جو شخص الا وان لکل ملک حما الا ان حمى اللہ محارمہ، تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے محفوظ جگہ جس سے انہوں نے دوسروں کو منع کیا ہے کہ اس کے قریب نہ جائیں، وہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ جو آدمی اس میں گیا تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی منع کردہ جو جگہ تھی اس میں قدم رکھا، اس کا پھر جو انجام ہوگا، یہاں کے دنیاوی بادشاہوں کی سے تو وہ بچ سکتا ہے، ان سے کسی نہ کسی طریقے سے معافی مانگ کے آنکھیں چرا کے کوئی بات کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عزت سے کون بچے گا؟ اس کے عذاب سے کون بچے گا؟ کوئی شخص اس سے نہ چھپ سکتا ہے، نہ اس کے سامنے جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو اس کی جو حما ہے اس میں جس نے اپنے جو آپ کو داخل کیا وہ جو ہے گویا اللہ تعالیٰ کی محارم جو ہے اس کو اس نے پامال کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے محارم کی جو پامال کرتا ہے اس کا جو انجام ہو سکتا ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کی کیا طاقت ہے۔ الا وان فی الجسد مضغۃ، سنو، جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا، ایک بوٹی ہے، جب وہ اچھی ہو تو سارا جسم جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پھر سارا جسم جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سنو، اس بوٹی کا نام جو ہے وہ دل ہے۔ اب یہ دل کے آقی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا، یہ دراصل ہر شخص کے لیے ایک اس میں بڑی رہنمائی موجود ہے۔ ہم بہت سی خواہشات رکھتے ہیں، بہت سی اور ان کو ہم پرورش کرتے ہیں، یہ جو پرورش ہوتی ہے اس کی ہمارے دل میں ہوتی ہے۔ ہمارا دل جو ہے وہ اگر صحیح ہے تو پھر ہماری ساری ہاتھ پاؤں اور آنکھ کان جو ہیں ان کی ساری حرکتیں بھی صحیح ہوگی، لیکن ہمارا دل جس سے ہم ارادہ کرتے ہیں، ہمارا دل جس سے ہم سوچتے ہیں، اگر ہماری سوچ غلط ہے، اگر ہماری قوت ارادی غلط ہے تو پھر ہمارے ہاتھ پاؤں اور یہ ساری قوتیں جو ہیں اسی طرح سے حرکت کریں گی جس طرح سے ہمارا دل چاہے گا اور جو راستہ میں دماغ چاہے گا۔ اس لیے قرآن میں مجید میں آتا ہے کہ فی قلوبہم مرض، کہ مرض جو ہے ان کے دل میں ہے، یہ نہیں کہا کہ ان کی کسی اور جگہ، نہیں، دل میں ہے۔ دل کا جو مرض ہے وہ پھر ساری اس جسم کے اندر جو ہے وہ پھیل جاتا ہے۔
تو اسی طرح دوسری جگہ فرمایا کہ قلوب لا یفقہون بہا، ان لوگوں کے دل ہیں لیکن وہ ان سے سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک تیسری جگہ فرمایا کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ چیز اندھی ہوتی ہے جس کو دل کہتے ہیں، جو کہ انسان کا دل ہے۔ انسان کا دل جو ہے یہ وہ مرکزی چیز ہے، یہ وہ گوشت کی بوٹی نہیں ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، بلکہ جس طرح کہ آنکھ یہ جو ہے اس میں یہ گوشت کا ٹکڑا ہے یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر گمرانی قوت ہے، وہ ہے آنکھ۔ اسی طرح سے دل کے اندر بھی وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ارادہ اور ایک قوت اور ایک جذبہ اور ایک سوچ کی طاقت رکھی ہے اس چیز کو، اور اسی چیز کے بارے میں علامہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ، یہ ہے مرض کہن کا چارہ۔ تو یہ چیز جو ہے دراصل اب اگر ہم دیکھیں تو ہماری ساری خرابیوں کی جڑ جو ہے وہ یہ دل ہے۔ ہم تمام کام جو ہیں وہ اس دل کے ماتحت ہی کرتے ہیں، ہماری نیت ٹھیک ہوتی ہے تو ہمارے کام سارے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری جب نیت خراب ہوتی ہے، ہمارا دل خراب ہوتا ہے، تو پھر ہمارے نہ قدم صحیح راستے پہ اٹھتا ہے، نہ ہماری آنکھ صحیح دیکھتی ہے، نہ ہمارا ہاتھ جو ہے وہ صحیح اٹھتا ہے، کوئی چیز بھی جو ہے نہ تعمل الابصار ولیکن تعمل القلوب التی فی الصدور۔ جب دل اندھا ہوتا ہے تو پھر سب کچھ اندھا ہوتا ہے۔ جس کی آنکھ اندھی ہے اس کا دماغ کام کرتا ہے، اس کے ہاتھ بھی کام کرتے ہیں، اس کے پاؤں بھی کام کرتے ہیں، لیکن جس کے دل اندھا ہو جاتا ہے اس کی کوئی چیز صحیح راستے پہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دلوں کو زندہ رکھنے اور اس کو صالح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا۔ کیا انسان پر کوئی ایسا زمانہ بھی آیا جب اس کا کہیں ذکر نہیں تھا؟ ہم نے ہی انسان کو ملے جلے نطفہ سے پیدا کیا، ایک بوند سے اس کی تخلیق کی، اس کو کئی اتوار اور مرحلوں سے گزارتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا۔ ہم نے اس کو راستہ سمجھا دیا، اب اس کی مرضی ہے شکر گزار ہو یا ناشکر۔ مگر یہ سن لے کہ ناشکر گزار لوگ جو ہیں ناشکرے، ان کے لیے ہم نے بیڑیاں تیار کی ہیں، طوق تیار کی ہیں، بھڑکتی آگ تیار کی ہے، اور جو لوگ اللہ کا حق ادا کریں گے وہ ایسے جام پئیں گے جن میں کافور ملا ہوا ہوگا، چشمہ ہوگا جس کے کنارے اللہ کے بندے بیٹھ کر پئیں گے، جہاں جی چاہے گا اس کی نالیاں اپنے گھروں میں لے جائیں گے۔ قرآن مجید پر نظر دوڑائیں اور عقل سلیم سے کام لیں تو انسان کا اصل جوہر تفکر ہے، سوچ بچار۔ یہ ایک وصف ہے جس کی وجہ سے یہ دوسرے حیوانات سے الگ ہے۔ دوسرے حیوانات نے علم میں کوئی ترقی نہیں کی، آدم علیہ السلام کے زمانے میں جہاں تھے وہیں ہیں، مگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے نطق عطا فرمایا۔ فلسفی لوگوں نے جو انسان کی تعریف کی، حیوان الناطق، ایک ایسا زندہ وجود جو ناطق ہے۔ ناطق نطق نہیں بولنے والا، کئی گنگے ہوتے ہیں، وہ نہیں، نطق ادراک، یہ اپنی معلومات کو ترتیب دے کر، سن کر، دیکھ کر، پھر ان چیزوں کو اس طرح ترتیب دیتا کہ اس سے آگے مجہولات کا علم حاصل کرتا، آگے سے آگے نا نئی نئی چیزیں دریافت کرتا جاتا ہے۔ اسی لیے اس نے پریس کھولے، کتابیں لکھی، میڈیا بنائے، آگے سے آگے یہ ترقی کرتا ہے علم میں۔ ادراک جو ہے یہ اس کا خاص وصف ہے، اس لیے اس کو حیوان ناطق، ایک ایسا زندہ وجود
جو کچھ چیزیں سن کر دیکھ کر پھر ان کو اس طرح جوڑتا ہے کہ اس سے آگے نتیجے نکالتا چلا جاتا اور علم میں ارتقاء ہوتا. تو اس لیے قرآن پاک میں اور حدیث رسول علیہ السلام میں اور نیک لوگوں نے اپنی کتابوں میں سب سے زیادہ زور جس بات پر دیا وہ تفکر ہے. سوچنا شروع کر دینا تو انشاءاللہ پھر روشنی ہوتی جاتی ہے. جس کا ذکر حکیم صاحب فرما رہے تھے قلب دل، وہ یہی بات ہے. دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. کئی لوگوں کی آنکھیں بالکل روشن ہیں، زمین آسمان ماپ رہے ہیں، وہ بہت ترقی یافتہ مگر دل اندھے، دل میں روشنی نہیں ہے، انہیں وہ بصیرت حاصل نہیں. انہیں کی شکایت اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، دل اندھے. سب کچھ دیکھتے ہیں مگر یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس نے بھیجا ہمیں، کدھر جائیں گے، یہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا. سارے علم و فضل کے باوجود اس بارے میں فلسفی گشتی و آگاہ نیستی. جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تو فلسفی ہو گیا دانشور مگر یہ نہیں پتہ چلا خود کو جاؤ از کو جاؤ کی کہ کہاں ہے تو، کہاں سے آیا اور کون ہے، اپنا نہیں پتہ چلا. مین دی ان نون. بڑے بڑے یورپ کے فلاسفر بھی لکھ رہا ہے کہ سب سے زیادہ چیز جو مجہول ہے، جس کو انسان نہیں جانتا، وہ خود اپنا آپ. یہ نہیں ان علموں نے اسے سکھایا کہ اپنے بارے میں سوچے. اسی لیے تفکر ساعۃ خیر من احیاء لیلہ. یہاں تک روایتوں میں اور نیک لوگوں نے بیان فرمایا کہ ایک گھڑی آدمی سوچ بچار کرے نا، علیحدہ بیٹھ کر ذرا اپنے دل کو متوجہ کرے، سوچے، تو یہ ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر. ساری رات جاگتا رہے اور نوافل پڑھتا رہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ ایک گھڑی بیٹھ کر سوچے. امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں آتا، لوگوں نے کہا کہ امام یہ کیا بات ہے تفکر. فرمایا لیس العبادت کثرت الصلاۃ والصوم. یہ عبادت نہیں ہے کہ آدمی زیادہ نفل پڑھتا رہے اور نمازیں پڑھے، روزے رکھے. یہ نہیں. اسی کو جو لوگ بات سمجھتے ہیں وہ ساری عمر کرنے کے بعد انہیں کوئی نور حاصل نہیں ہوتا، دین کے بارے میں کوئی بصیرت، کوئی معرفت حاصل نہیں ہوتی، رسم کے پجاری ہوتی. انما العبادۃ التفکر فی امر اللہ عز وجل. اصل بات جو ہے نا حقیقی کامل، وہ اللہ کے بارے میں سوچ و بچار. سوچنا جو ہے، اسی کے لیے لقومی یتفکرون. قرآن بار بار کہتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس سے فائدہ وہ لوگ اٹھائیں گے سوچیں گے. جو سوچے ہی نہیں ان کے لیے کتاب بیکار. ایک جادو کی ہے کہ نیا گھر بنایا ہوا قرآن رکھ دو، جن بھاگ جائیں یہاں سے. کوئی بیمار ہو گیا پھونکیں مارو. جس غرض کے لیے آئی ہے کہ انسان کو بدل دے اور دنیا میں انقلاب پیدا کرے، یہ مقصد نہیں حاصل ہوگا. وہ سوچتے ہی، سوچ بچار نہیں. اس لیے سوچ جو ہے نا کہ تفکر، اور تفکر بھی اس بارے میں کھول اکھیں تو دہال کیا آئی ویکھ کتھوں ہاتھ آئیں. پنجابی زبان میں مولوی غلام سے فرماتے ہیں کہ یہ آنکھیں جس سے تو دنیا کی سیر کرتا، کمپنی باغ دیکھتا، نظارے دیکھتا، آبشاریں اور پہاڑ، یہ نہیں. دل کی آنکھیں کھول اور یہ دیکھ ویکھ کتوں ہاتھ آئیں. جب تو نہیں تھا، تیرے ماں باپ بھی جانتے، تجھے بھی پتا کہ 50-60 سال پہلے تیرا کہیں ذکر نہیں تھا، اس نام کا کوئی آدمی نہیں تھا. کہاں سے آ گیا؟ یہی سوال اللہ تعالیٰ نے کہا. یہ نہیں کہا کہ زمانہ تجھ پر گزرا، نہیں. حل کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ تم جانتے نہیں ہو کہ ایک وقت ایسا گزرا جب تمہارا کہیں ذکر نہیں تھا؟ تو کیسے پیدا ہوگا؟ کوئی چیز جو نہیں وہ خود تو پیدا نہیں ہو سکتی، نہ وہ اپنے آپ کو بناتی، اور بن بنانے والے کی بھی کوئی چیز نہیں پیدا ہوتی. بچہ تک نہیں مانتا کہ یہ چیز خود بن گئی. انہیں کیا بتایا نا کس نے بنائی. تو خالق کے بغیر کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کرتی، تو میں پھر کس نے بنایا؟ یہ سوچ ہے جس کی طرف قرآن متوجہ کرتا ہے. اور مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ یہی بات فرماتے ہیں کہ کھول اکھیں تو حال کیا آئی. دوسری چیزوں کو پتہ کرتا پھرتا ہے، زمین کس رفتار سے دوڑ رہی ہے، سورج کیسے، خود اپنا حال معلوم کر. کھول اکھیں تو حال کیا آئی. اپنی حالت معلوم کر، تو کون ہے، کہاں سے آیا، کس نے بھیجا، کس گلیوں کے تکارے چلیوں تے کی تاس لیا. کس نے بھیجا اس دنیا میں، کیوں بھیجا ہے، اور کیا سامان دے کر بھیجا. یہ دیکھنے سوچنے کی طاقتیں، نیکی بدی کی تمیز، اتنے اسرا سے تجھے مسلح کیا ہے. تو تیرا کیا خیال ہے کہ یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا، یہ تم مر کر مٹی ہو جائے گا؟ اس لیے اللہ پاک نے یہ سورہ جو ہے اس میں بھی، اور اس سے پہلی سورت جو ختم ہوئی ہے نا قیامہ، وہاں بھی یہی مضمون ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی. کیا انسان یہ سمجھ رہے بیٹھا کہ یہ یوں ہی بس کھلا سانٹ بنا چرتا چوکتا رہے گا اور مر جائے گا، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کہیں حساب نہیں ہوگا؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی.
یہ انسان بیوقوف اور نادان ہے، یہ فرض کیے بیٹھا ہوا کہ اسی طرح یہ کھرا چھٹا رہے گا، کبھی نہیں اس سے پوچھا جائے گا۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا ایک وقت یہ ایک بوند نہیں تھا یمنا جو ٹپکا دی جاتی ہے، مجہول، باپ ٹپکا دیتا، اس کے بعد اسے کیا کوئی پتہ نہیں کہ پھر وہ کن مرحلوں سے گزرتا، نہ ماں کو پتہ نہ باپ کو۔ ہمارا کیا اس میں تھا، ایک پانی کی بوند ہے فرمایا ٹپکا دی جاتی ہے، بعد میں کوئی خبر نہیں کون اندھیروں میں، اور قرآن کہتا ظلمات ثلاث، کوئی لائٹ نہیں ماں کے پیٹ میں، 3 پردے، پیٹ کا، پھر رحم کا، پھر مشیمہ جھلی، 3 پردوں میں چھپا ہوا تھا، اور سب کوئی ٹھیک ٹھاک بن رہا، کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی، ہر چیز درست بن رہی ہے، اور بنتا بھی پھر ایسا ہے جو قرآن پاک میں دوسرے فرمایا ثم انشأنا خلقا آخر، کوئی دوسرے سیارے سے آیا، اسے یہ کہا جائے کہ یہ علامۃ الدہر اور یہ جرنیل اور یہ فلسفی ایک پانی کی بوند ہے، اور یہ جسے بتائے کافر کہتے ہو تم، ہو یہ تو پری ہے، یہ کیا ایک قطرہ ہے پانی، وہ کہا نہیں جھوٹ بولتے ہو سکتا ہے۔ اسی کو سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دہد نطفہ را صورت تو پری، وہ کس کی کاریگری ہے کہ ایک بوند کو وہ پری کی شکل دے دیتا، لوگ قربان جاتے ہیں، ایمان وہاں لٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں ایسا خوب سے پری کی شکل دیتا ہے کہ کر دست براب صورت گری، کون ہے جو پانی پر تصویریں بناتا، پانی پر تصویر نہیں بنتی وہ بناتا، اور جب پیدا ہوتا انشأنا خلقا آخر، چیز ہی کوئی نئی بن کر نکلتا، دماغ اور بڑی دانش اور عقل اور فلسفے، تو فرمایا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، نہ تیرا کوئی اس میں حصہ نہ تیرے باپ کا، بوند ایک ٹپکا دی پھر کوئی پتہ نہیں، ثم کان علاقۃ، پھر اس بوند کو وہ بوٹی بناتا ہے، فخلقا، پھر ٹھیک پیدا کرتا، سب سارے اعضاء ٹھیک ٹھاک پیدا کر دیتا اس میں، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، ایک بوند سے ہی بچی نکل رہی ہے، اسی سے بیٹا نکل رہا، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیسی کامن سنس کی باتیں ہیں، کوئی شریف آدمی چلا نہیں سکتا، جو ایک بوند سے یہ پیدا کرتا ہے وہ خدا اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ تجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے، پانی کے قطرے سے بنایا، مٹی کی مٹھی سے بنا دے، پھر اس میں عاجزی ہے، بے بسی ہے، یہی بات سورہ میں اللہ پاک نے فرمائی کہ بتا ایسا وقت نہیں گزرا جب تیرا نشان نہیں تھا، نہ سین شے مذکور کداہیں اندر وقت وہائے، ایک ایسا زمانہ گزرا کہ جب تیرا کہیں نام ہی نہیں ہوتا تھا، فیض وجود عدم تے چمکیا کھولے راز چھپائے، اس نے فضل فرمایا، اوپر سے ذرا سایہ ڈالا، مہربانی فرمائی، کون کہا پیدا ہو گیا، اور چھپے ہوئے راز جو سے سامنے آ گئے، تو اللہ فرماتا کہ ایسا زمانہ گزرا، اور اسی لیے بڑے عارف اور نیک لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں، یہ ایسی نہیں ہوتی، منطقی بحثیں نہیں ہوتی، توجہ طلب باتیں ہوتی، جو زندہ دل ہوتے ہیں ان کے لیے یہ نقطے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ انسان اصل میں آنکھ کی پتلی کو کہتے ہیں، دیکھتی ہے پتلی، اس میں جو پتلی وہ بیکار ہو جائے، سب لوگ بیٹھے ہیں، ساری آنکھ ٹھیک ہوتی، پتلی ختم، کچھ بھی نہیں، تو انسان پتلی، تو کہا پتلی ہے تو دیکھنے کے لیے پیدا ہوا، اگر دیکھتا نہیں، اللہ تعالیٰ کے جہان پر نظر نہیں ڈالتا، خود اپنے پر نہیں توجہ کرتا، کوئی نہیں سوچ بچار سے تو کام لیتا، تو پھر پتلی نہیں رہا، اندھی ہو چکی۔ آدمی دید است باقی پوست است، رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا آدمی کیا ہے، صرف دید کا نام ہے، دیکھتا ہے تو آدمی ہے، نہیں دیکھتا صرف ایک کھال ہے، گوشت پوست ہے، دید باشد کے دید دوست ہے، مگر دید بھی وہی قابل اعتبار ہے، ورنہ یہ سارے زمین آسمان کی پیمائش کرے کچھ نہیں، ڈریے، فرمایا دید وہی ہے جو دوست کو دیکھتی ہے، ہر چیز میں نظر آ گیا۔ اور شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میرے شیخ جو تھے ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں میں جس شے کو دیکھتا ہوں وہاں میں با کو یا کے ساتھ بی لکھا ہوا نظر آتا، بی عارف، میں میز دیکھ رہا ہوں مجھے نظر آتا کہ اللہ نے لکھ دیا بی، کہ یہ خود بخود نہیں ہے، میرے سارے قائم ہیں، تم بھی چل رہے ہو بی، زمین و آسمان، فرماتے ہیں ہر جگہ با جو یا متکلم کی طرف مضاف بی لکھا نظر آتا کہ خدا پکار رہا ہے کہ یہ چیزیں بن سکتی تھیں اور چل سکتی ہیں اگر میں ساتھ رہا ہوں، ہر وقت میرا اذن اور حکم ہے جس کی وجہ سے کرنٹ آ رہا ہے اور یہ چل رہی، تو دیکھنا جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ عبادت یہ نہیں ہے کہ زیادہ نمازیں پڑھو، زیادہ روزے رکھو، حقیقی بات یہ ہے کہ سوچ بچار سے کام لیا، اور سوچ بچار بھی جو ہے نا دوسری چیزیں، اگر قرآن مجید نے بڑے تعجب سے کہا، پہلے کہا آسمانوں میں نشانیاں، زمینوں میں، مگر جب ہماری باری آئی اپنی، وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے اندر یہ نہیں خدا کی قدرت کی نشانیاں، تمہیں یہ بھی نظر نہیں آتی،
باقی نظر نہیں آتا، تمہیں نہیں پتا، اندھے ہو، نہیں سنا، یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ تم نہیں تھے اور ہے اب بنے ہوئے. اور کتنی پاوریں ہیں تم میں سوچنے سمجھنے کی. ایسے ایسے دماغ ہیں کہ لوگ نکتے سنتے ہیں کسی عالم سے، دانشور